تم اکثر سوچتے ہو نا کہ میں اللہ سے اتنی دعائیں کرتا ہوں مگر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو سن لو، اگر خدا تمہیں دینے میں دیر کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا مانگنا اللہ پاک کو پسند آ گیا ہے۔ سنو، دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ حالانکہ تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، مگر پھر بھی مسلسل مانگنا، اسی دعا کا مانگنا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی محبت نہیں اور کیا ہے؟ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالی حالات سے مجبور کر کے تمہیں سجدوں تک لاتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک بات کہوں، دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہاری یقین کے سامنے نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ سنو، عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب کبھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ سنو، دعا رد نہیں ہوتی، بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ بے شک اللہ پاک ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہوئی ہے اور امید بھی ابھی تک ختم نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ دل میں بستا ہے اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک دن وہ انشاءاللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ یہ ہمت، صبر اور توکل سب اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے۔ یہ جو تم اتنی مضبوطی سے ان کٹھن مشکل راستوں کو طے کر رہے ہو، اس کی ہمت اللہ نے ہی تو دی ہے تمہیں۔ یہ جتنے وسوسے آ رہے ہیں نا تمہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہیں، مگر یاد رکھو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے گا اللہ پاک پر کہ تم کسی وسوسے کی پرواہ نہیں کرو گے، اور یہ تمہارا ایک ہی دعا پر اٹکے رہنا اور صبر کرنا، اللہ پاک پر یقین کرنا ہی تو قبولیت کی نشانی ہے، اور اللہ پاک ایک دن تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرما دے گا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، تمہارا ایمان تمہارے صبر اور یقین کی نشانی ہے۔ وہ تمہارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، وہ تمہارے لیے بہترین کرتا ہے۔ سنو، اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اور اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ تم سوچتے ہو نا جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا؟
اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح کی مدد فرمائی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ بس یقین رکھو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پاک کی ذات پر۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اس یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ اور سن لو، جب کوئی چیز اللہ ہمیں عطا نہیں کرتا یا اس کے عطا کرنے میں دیر ہوتی ہے تو وہ ہمارا ہی بھلا چاہتا ہے، اور یہ ہمیں وقت کے ساتھ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا ہے ہمارے لیے بہترین کیا ہے۔ اور ہمیں اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔